اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اردو۔ معزز ناظرین، عثمانی خاندان یا آل عثمان آج کل کہاں ہے اور کس حال میں ہے، ہم ان کے بارے میں اکثر جاننا چاہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمانی خاندان کی دو عورتوں ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ان کو ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تو وہ کہاں گئی اور کس حال میں انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح وہ واپس ترکی آئیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، جب ترک ناداں کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کو تار تار کر دیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس میں یورپ بھیج دیا گیا اور انہیں ذرا موقع نہ دیا گیا کہ جبکہ شاہی خاندان ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر، شام یا کسی عرب علاقے میں بھیج دیا جائے، لیکن صہیونی آقاؤں کی تعلیمات واضح تھیں، اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا، ان کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فراز بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ دکاندار کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبرگیری کی وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریز تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و کوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے پھرتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماں سے ملاؤ۔ بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو روک نہ سکے اور زاروں قطار رو پڑے، پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ترک وزیر اعظم عدنان مندریس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھی اب تک کہاں تھے؟ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عدنان مندریس جب انقرہ واپس گئے تو انہوں نے جلال بیار سے کہا میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا مگر مندریس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی تائید کی گئی۔ پھر عدنان مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا صحرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو من جملہ الزامات کے ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا ہے، اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنی ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب 17 ستمبر 1961 کو عدنان مندریس شہید ہوئے تو دوسرے ہی دن دونوں ملکہ اور شہزادی بھی سجدے کی حالت میں وفات پا گئی۔ یہ سلوک ہے نام نہاد جمہوریت پسندوں اور سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ۔ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلہ رحمی، نہ قرابت داری، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راگ الاپتے ہیں، یہ نعرے لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں تکتی، ان کا مقصد بجز اس کے اور کیا ہے کہ اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے جاہلی رشتوں میں تبدیل کیا جائے جن میں احترام ذات مفقود ہے اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ روئے زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا، اور ہاں یہ قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتوں کو جگانے کے لیے اور جوان مردوں کو کمر بستہ کرنے کے لیے ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو یہود و نصارہ جمہوریت اور آزادی کا راگ الاپتے ہیں، اس کے متعلق ہمارے علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ میں اس کے متعلق انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک خدا حافظ۔